اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل اور علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہیں جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ رضوان اللہ کو نا امیدی دلا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسے بنا لیا، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تعریف اور تبدیلی کا ڈالی، تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ ٹھیک اس آیت کی طرح اور جگہ فرمایا، یعنی ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت کر دیے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر جا کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب یہ واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تعریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے تو تورات بھی تعریف کی تھی، یہی عام یعنی ٹھیک ہے جس میں لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، اور اس پر بد خصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، یعنی مشرکوں میں سے کوئی اگر تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنے، بلکہ قرآن سنے تو یہاں بھی کلام اللہ سنے۔ مراد تورات ہے۔ یہ تعریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کی کتاب میں تھے، ان سب میں انہوں نے تعویلیں کر کے اصل مطلب سے دور کر دیا تھا۔ اسی طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق کو باطل اور باطل کو حق کیا کرتے تھے۔ رشوتیں لینے اور غلط مسائل بتانے کی عادت ڈال لی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی جب رشوت ملنے کا امکان نہ ہوتا، ریاست کا جانے کا خوف نہ ہوتا، تو مریدوں سے الگ ہوتے تو حق بات بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں سے ملتے کو کہہ دیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ برحق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کر کہتے کیوں عرب سے یہ باتیں کرتے ہو؟ پھر تو یہ تم پر چھا جائیں گے، اللہ کے ہاں بھی یہی تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بیوقوفوں کو کیا اتنا علم نہیں کہ ہم تو پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں ہمارے پاس سوائے ایمان والوں کے اور کوئی نہ آئے
تو ان کافروں اور یہودیوں نے کہا جاؤ کہہ دو ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور یہاں آئے تو پھر ویسے ہی رہے جیسے تھے۔ بس یہ لوگ صبح آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور شام کو جا کر کفار میں شامل ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے یعنی اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے ایک حصہ میں ایمان لاؤ، پھر دوسرے میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے گروہ کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ چلاکی نہ چلی اور یہ راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ جب یہ یہاں ہوتے اور اپنا ایمان اسلام ظاہر کرتے تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین ان سے پوچھتے کہ کیا تمہاری کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ نہیں؟ تو وہ اقرار کرتے۔ جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو انہیں ڈانٹتے اور کہتے اپنی باتیں ان سے کہہ کر کیوں ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے ہو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریزہ والے دن یہودیوں کے قلعہ تلے کھڑے ہو کر فرمایا، اے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیوں، تو وہ آپس میں کہنے لگی ہماری گھر کی باتیں انہیں کس نہ بتائیں، کس نے بتا دی؟ خبردار اپنی آپس کی خبریں انہیں نہ دو ورنہ انہیں اللہ کے سامنے حجت ہو جائے گی۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے ہم فرمایا کہ گو تم چھپاؤ لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تم یہ وہ چپکے اپنے گروہ سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ، اور تم جو اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو تو تمہارے اس برے کام سے بھی نجومی آگاہ ہوں، اور تم جو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہو اس تمہارے اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے حاصل ہے۔ صدق اللہ